دین کے اندر آ کر جنت کی قیمت یقین کامل ہے، بے یقینی نہیں، مصلحت پرستی نہیں، رد عمل کی منفی نفسیات نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا اور داخل ہو کر ایک جہد مسلسل کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا اور مرتے دم تک صبر پر قائم رہنا۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، کیونکہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور اس پر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، تلواریں پھینک دی انہوں نے کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں گے۔ تو ان کے اس رویے کی بھی اصلاح کی گئی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر لڑ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، تم دین چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اسلام کو اس کی اصولی صداقت کی بنا پر پکڑے، نہ کہ کسی شخصیت کے سہارے کی بنا پر۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، یعنی جیسی نیت ویسا انجام، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ شکر کیسے ہوتا ہے کہ شکر کرنے والا جس کا شکر کر رہا ہے اس کے لیے عاجزی اختیار کرے، اس سے محبت کرے، اس کی نعمت کا اعتراف کرے، اس نعمت کو پا کر اس کی تعریف کرے، اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال نہ کرے جہاں دینے والا ناراض ہو۔ یہ پانچوں چیزیں شکر کی بنیاد ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو شکر ادا نہیں ہوتا یا شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اس کو معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ ایسی دعائیں مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ انسان جب آخرت کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا سے محروم رہ جاتا ہے، اس لیے کہ آخرت تو ایک بلند منزل ہے اور دنیا اس کے راستے میں آ جاتی ہے۔ آخرت کا چاہنے والا دنیا سے ہو کر گزرتا ہے، لہٰذا جب کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے اور آخرت کی نیت سے کرتا ہے تو مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، اس کی جزا وہ وہاں تو پاتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نیکی کا صلہ اور بدلہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی،
ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی جنگ احد میں شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھے، کیونکہ آپ نے کچھ تیر اندازوں کو ایک مخصوص جگہ پر رہنے کا حکم دیا تھا، اور وہ وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے، اور دشمنوں نے اسی جگہ سے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کی فوج کو تتر بتر کر دیا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور آزمائشیں تو انسان کو حقیقت میں نکھار دیتی ہیں، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تم غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں جب کہ بڑے بڑے مسلمان صحابہ دشمن کے حملے کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے، حضرت ام عمارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے آ کر دشمنوں کے وار سے آپ کو بچا رہی تھی۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ دائیں بائیں جس طرف بھی میں نے رخ کیا ام عمارہ کو اپنی مدافعت میں لڑتے دیکھا۔ آج نصیبہ بنت کعب جو ان کا نام تھا، ان کی ثابت قدمی اور استقلال فلاں اور فلاں سے بہتر ہے۔ تو اس سے خواتین کا یہ کردار پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت ایمرجنسی میں وہ ایسے مقامات پر بھی آ کر امت کی دفاع کا کام کر سکتی ہیں جو حقیقت میں مردوں کا میدان ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، یعنی منافقین، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔